چرم قربانی اور گوشت کے مصارف کا کیا حکم فقہا نے نقل کیا ہے؟ اس کو چرم بھی کہتے ہیں، چرم بھی کہتے ہیں۔ بہر صورت مجھے اس لفظ سے بحث نہیں ہے یہاں پر، یہ کہ قربانی کے چمڑے کا اور اس کے گوشت کے مصارف کا کیا حکم ہے، ورنہ آپ میرے اوپر فتویٰ ٹھوک دے کہ میں نے جو ہے چرم کہا یا چرم کہا تو کون سا لفظ صحیح ہے۔ تو میں نے پہلے بتلایا مجھے اس لفظ سے یہاں پر بحث نہیں کرنی ہے، لفظ سے بحث کرنی ہے تو آپ میری کتاب جو ہے سراج نبوی بشرح شمائل ترمذی کی کو دیکھیے، وہاں آپ کو جو ہے ایک ایک لفظ کی وضاحت ملے گی۔ جو لفظ جہاں پر آئے گا اس کی وضاحت وہی میں نے ہندی کی چندھی کی ہے، اس لیے آپ میرے اوپر کمنٹ نہ کریں کہ میں نے جو ہے یہ لفظ کو چرم پڑھا یا چرم کہا۔ بہر صورت دونوں طریقے سے جائز ہے۔ قربانی کا گوشت کہاں صرف کرے؟ قربانی کا گوشت کہاں صرف کرے؟ چنانچہ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، افضل طریقہ یہی ہے۔ ایک حصہ فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، جو غربا مساکین فقراء شمار کیے جاتے ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ دوسرا حصہ اپنے رشتہ دار، دوست، احباب کو پیش کرے۔ تیسرا حصہ خود اپنے استعمال میں لے آئے، اور اپنی قربانی میں سے خود کھانا بھی مستحب عمل فقہا نے نقل کیا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر ضرورت ہو سارے گوشت کی تو سارا گوشت اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اور اگر استعمال کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پورے گوشت کو بھی مکمل طور پر صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ اس سلسلے میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ فتاوی شام میں ہے والافضل ان يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضیافة لأقرباء واصداقه ويدخر الثلث ويستحب ان يأكل منها ولو حبس الكل لنفسه جازا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی 9ویں جلد صفحہ 474، اور کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی 6ٹھی جلد صفحہ 328، بدائع الصنائع جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی جو ہے کیا نام ہے 6ٹھی جلد صفحہ 224، فتاوی ہندیہ اس کی 5ویں جلد صفحہ 300، فتاوی تاتار خانیہ جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی 7ویں جلد، اس کی 17ویں جلد صفحہ 437، جواہر الفقہ پہلی جلد صفحہ 415، 451، فتاوی محمودیہ جو ڈھابل کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 17ویں جلد صفحہ 430، آپ کے مسائل اور ان کا حل اس کی جو ہے 4تھی جلد صفحہ 207، آگے جو ہے مجموع الانہر میں ہے وَنَدِبُ أَلَّا تَنْقُصُ الصَّدَقَةَ مِنَ الثُّلُثِ، یہ مجموع الانہر کی عبارت ہے 4تھی جلد صفحہ 174، کتاب المسائل اس کی جو ہے 2ری جلد صفحہ 329 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔